السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 تا آیت نمبر 228 تک پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ اور پھر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تفسیر مختصر ہوتی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو عربی میں اس کو ایلا کرنا کہتے ہیں۔ تربصوا مہلت ہے، اربعتی اشہر، اربعتی 4 اشہر مہینے، تو ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے۔ للذین کا مطلب ہے ان کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، یعنی نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن پس اگر فَاءوا وہ لوٹیں، پس اگر وہ رجوع کر لیں، پس اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ چنانچہ اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی قسم توڑ کر رجوع کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی ہی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی۔ ایسی قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے، یعنی قسم توڑ کے، یعنی بیوی اس کے پاس جب رجوع کر لے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، تو پھر وہ کفارہ دے دے گا اور اپنی بیوی سے معمول کے ازدواجی تعلقات بحال کر لے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے اپنی قسم نہ توڑی تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو عورتوں کے حقوق میں سے ایک حق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا۔ آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، یہ آگے آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے ارادہ ہی کر لیا ہے طلاق کا، یعنی کہ انہوں نے جو ایلا کیا ہے، یعنی قسم کھائی ہے نہ جانے کی، وہ طلاق کے ارادے سے ہی کھائی ہے، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ ان کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اگر وہ ایلا جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ طلاق کی ٹھانی ہوئی ہے، طلاق کے ارادے سے ایلا کیا ہے، یعنی قسم کھائی ہے نہ جانے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 مہینے قسم توڑے بغیر گزار دیں تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، یعنی بیوی جو ہے اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اس کو وہ معلق نہیں رہے گی۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، ثلاثة قروء کا مطلب ہے 3 قروء حیض، 3 حیض، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، ولا يحل، اور نہیں حلال ہوتا، لہن ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں، ماں جو کہ خلقہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں، ان اگر کن ہیں وہ، یؤمن ایمان رکھتی، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، وبعولتهن اور ان کے شوہر، یعنی ان عورتوں کے شوہر، ہن ضمیر عورتوں کے لیے آتی ہے، جیسے کہ ہم ضمیر ان کا، ان وغیرہ کے لیے، مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح سے ہن ضمیر عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹا لینے کے، اور ان عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان عورتوں کو لوٹا لینے کے،
یعنی حق زوجیت ہے ان کو کہ اپنی زوجیت میں وہ واپس لے لیں، زیادہ حقدار ہیں وہ۔ فی ذالکہ ان اراد اصلاحہ، فی ذالکہ اس میں کا مطلب ہے یعنی اس مدت کے دوران اگر وہ لوٹانا چاہیں اور اپنی زوجیت میں واپس لینا چاہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں۔ ان اراد اصلاح، اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، یعنی کہ اگر وہ حالات کو بہتر بنانا چاہیں، حالات کو درست کرنا چاہیں تو وہ ان کو اپنے پاس دوبارہ بلا سکتے ہیں، زوجیت میں دوبارہ لے سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے مثل الذی، مثل اس کے ہے وہ جو کہ علیہن، اوپر اس کے ہے، اوپر ان کے ہے، بالمعروف دستور شریعت کے ساتھ۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، اور ان عورتوں کے لیے، یعنی حق ہے ان عورتوں کے کا مثل اسی کے وہ جو کہ اس مرد کا حق ہے اوپر ان عورتوں کے، بالمعروف دستور شریعت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے عورتوں کو بھی اتنا ہی حق دیا ہے جتنا کہ مردوں کو دیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، یعنی لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا ہوگا، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے یعنی حمل، تو اسے چھپائیں، یہ حلال نہیں ہے۔ اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اچھا جی، یہ متعلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے یہاں، یعنی کہ عدت کا بیان ہو رہا ہے، یعنی طلاق کے بعد انہیں 3 مرتبہ ایام ماہواری پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ لیکن سورۃ احزاب میں واضح کر دیا گیا ہے کہ عدت گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو، اور اگر اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو عدت واجب نہیں۔ نیز سورۃ طلاق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کو حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا ہی شروع نہ ہوا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، کیونکہ جن کو حیض آتا ہے ان کی تو عدت کا حیض آنے تک 3 مہینے تک پتہ چل جائے گا، لیکن جن کو آتا ہی نہیں ہے یا آنا شروع ہی نہیں ہوا تو ان کی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی۔ حیض پہ موقوف نہیں کیا جائے گا بلکہ مہینوں کو دیکھا جائے گا، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی۔ جاہلیت کے دور میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، عورت کا کوئی حق تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس آیت نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے سفر میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگران بنایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے سورۃ نساء میں بھی واضح فرما دیا ہے، تو اس لحاظ سے ایک پر یعنی مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔